بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درمیان میں 2 دن کی چھٹی ہوئی، اس وجہ سے جو مسلسل اور تسلسل چل رہا تھا وہ تسلسل رہ گیا ہوگا یا بھول گئے ہوں گے، اس وجہ سے ذرا سا اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور اس مضمون کے ساتھ جوڑتا ہوں تاکہ اس دن جو سنا تھا وہ ایک دم یاد ہو جائے۔ اس روز میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہو تو فرشتوں سے زیادہ اچھا، فرشتوں سے زیادہ اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درجہ دیا ہوا ہے۔ اور چیزوں کے مقابلے میں بھی اشرف المخلوقات ہے وہ ہم لوگ۔ ہمارے اندر کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات 50-60 ہزار جو مخلوق ہے ان سب میں ہم کو ہی سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ اونچا کیوں بنایا؟ یہ میں نے اس وقت میں بتایا تھا، اور اس میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ہم کو جو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیت رکھی، ایسی استعداد رکھی کہ اگر ہم اچھے کام کرنا چاہیں تو اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، اور ہم برے کام کرنا چاہیں تو برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھنا، دونوں قسم کی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ دیکھو اپنی صلاحیت اور استعداد کو استعمال کر کے جو مجھے ناپسند ہے اس کو عمل مت کرنا، اور جو مجھے پسند ہے چاہے تمہیں تکلیف ہو، چاہے تمہیں پسند آئے، چاہے تمہیں پسند نہ آئے، لیکن وہ کام تم کرنا جو مجھے پسند ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا کہ ناپسند چیزوں کو بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ناپسند چیز کو نہیں کرتا، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس وجہ سے وہ کرتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ بہت ساری مثالیں دنیاوی میں تمہارے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ دینی مسائل سمجھ میں آ جائے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو کھیل کود کا زمانہ ہے، ہر ایک آدمی کھیل کود کو دیکھتا ہے۔ کبھی ایک رننگ ہوتی ہے، دوڑنے کی پریکٹس ہوتی ہے، تو دوڑنے کی پریکٹس میں بھی درمیان میں کچھ رکاوٹیں اور کچھ چیزیں رکھی جاتی ہے، اور دوڑنے کو کہا جاتا ہے کہ اس رکاوٹوں کو ہٹا کر تم کتنے جلدی دوڑ سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اب اگر تم ویسے دوڑ سکتے ہو، لیکن رکاوٹ کو سامنے رکھ کر رکاوٹوں کو پھلان کر تم دوڑو گے تو تم کو انعام ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رکاوٹیں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے اور کہا کہ اس کو چھوڑ کر اگر تم میری بات مانو گے۔ اب اس کی دوسری مثال میں تمہیں دوں کہ گرمی کا موسم ہے، بہت سخت گرمی ہے، باہر لو ہو رہی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ نے اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے میں صبح کو ذرا دیر سے اٹھے تھے، اس لیے سے جلدی سے کھا لیا تھا، پانی کا پینے کا وقت آیا، اس سے پہلے روزہ شروع ہو گیا، پانی نہیں پی سکے، اور پانی نہ پینے کی وجہ سے صبح کی نماز کے بعد سے گلے میں سوس پڑنا شروع ہوا، باہر گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، انتہائی درجے کی پیاس لگی ہوئی ہے نہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ شوگر کا مریض ہو تو اس شوگر کی کمی بیشی کی وجہ سے بھی تمہاری طبیعت بالکل خراب ہو گئی ہو۔ سمجھنا ہے؟ اب تم نڈال پڑے ہوئے ہو کمرے میں، اور کوئی نہیں ہے کمرے میں، تمہارے بچے بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر ہے، اپنے اپنے کام پر ہے، پیاس تمہیں شدت سے لگی ہوئی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ فریج میں روح افزا اور بہترین سے بہترین شربت، دودھ کولڈ ڈرنک، آئس کریم، سب کچھ رکھا ہوا ہے، معلوم ہے تمہیں؟
سمجھ میں؟ اگر اس وقت تم چپکے سے اٹھ کر ایک گلاس بھر کر پی لو تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی صورتحال؟ ایسے وقت میں تم کیا کرو گے؟ سمجھ میں؟ بلکہ اگر کوئی کہتا بھی ہے تمہیں اور تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو تم کہو گے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ایک گھونٹ نہیں پیوں گا، میں مر جاؤں گا لیکن ایک گھونٹ نہیں پیوں گا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اور بہت زیادہ تمہاری شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے، پینا پڑے گا ورنہ مر جائے گا، کہ مر جاؤں گا لیکن نہیں پینے کا۔ یہ دوسرا مسئلہ رہا کہ ایسی حالت اگر ہو گئی ہو تو مفتیوں کو پوچھ کر تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، لیکن کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں تو تمہارا جی تو یہی چاہے گا کہ مجھے کچھ کرنا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کو یہ چیز پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو زنا کرنے کی طاقت ہے، حسین و جمیل عورت ملی ہوئی ہے اور سب کچھ یہ کر سکتا ہے، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے یا میری محبت کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور یہ طاقت نہیں دی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر میں تم کو کہوں کہ ایسا مت کرو تو تم کر بھی سکتے ہو، نہیں بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر میں دیوار کو کہوں کہ تم زنا مت کرو تو دیوار میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو چاہے گا تو ابھی نہیں کر سکے گی۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ کر سارا قربان کر سکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ ساری مثال اب بیٹھ کر تم سوچتے رہنا۔ نیند آ رہی ہے، بہت سخت نیند آ رہی، رات کو 2 بجے تم آئے ہو بمبئی سے، سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد کیا ہے، کھانا کھایا، نماز پڑھی، یہ ہوا، سوتے سوتے 3 ساڑھے 3 بج گئے، نیند نہیں آئی، اور پھر صبح کی اذان ہوئی اور کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ نفس تو کہے گا کہ آرام کر ذرا، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی آرام کر، ابھی آرام کر، لیکن تمہارے دل میں جو ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مولا مجھے بلا رہا ہے، اب آرام کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اگر ہے تو نماز پڑھ کے سوؤں گا لیکن ابھی مجھے سونا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کو سونے کا بہت زیادہ تقاضا ہے، سونے کی ساری سہولتیں موجود ہیں، اے سی بھی ہے یا ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، جون سی بھی صورت ہو لیٹ بھی سکتا ہے، کوئی اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا، سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن یہ میری وجہ سے نیند کو قربان کر رہا ہے، میری وجہ سے نیند کو قربان کر رہا ہے، تو میری محبت کی وجہ سے میں جو چاہتا ہوں وہ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ میری وجہ سے اپنی ساری سہولتیں، میری وجہ سے اپنی ساری عزتیں، میری وجہ سے اپنی ساری لذتیں یہ چھوڑ سکتا ہے میں کہوں تو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہمارے لیے 2 دشمن پیدا کیے، انہو لکم عدو مبین، ایک تو شیطان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے وہ، سمجھ میں آنے؟ شیطان اگر تم کو کہیں نیک کام کرنے کا، اولاً تو نیک کام کرنے کا کہے گا نہیں، اس کو نیک کام سے کیا نسبت، لیکن اگر کبھی وہ نیک کام کرنے کا حکم بھی دے تو بھی اس میں اس کی کوئی چال ہوگی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ہے بھی صحیح کہ ایک آدمی اس دیوار کے پاس لیٹا ہوا تھا، سمجھ میں آئے نہیں؟ گہری نیند میں پڑا ہوا تھا، دیوار تھی کمزور، ہوا چل رہی تھی، بارش آ رہی تھی اور خطرہ تھا کہ وہ دیوار گر جائے، اور گرے کی دیوار تو یہ مر جائے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ ایک آدمی آیا اور آ کر اس کو جلدی سے اٹھایا، ارے ارے اٹھ 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 اٹھ، بھائی کیا بات ہے، کیا ہے؟ یہ دیوار گرنے والے، ہٹ یہاں سے ورنہ بھی دب کے مر جائے گا وہ۔ چنانچہ وہاں سے ہٹا اور ہٹنے کے ساتھ ہی تھوڑی دیر میں وہ دیوار گری، اگر نہ اٹھتا تو وہ مر جاتا، سمجھ میں؟ تھوڑی دیر کے لیے
اپنے اوپر تصور کر لو کہ اس طرح تم سوئے ہوئے ہو اور کوئی اس طریقے سے اٹھائے تو تم اس کو گالی دو گے کہ نہیں کم وقت میری نیند کتنی بڑھیا نیند آ رہی تھی مجھے کیوں اٹھا دیا، یہی کہو گے کہ نہیں؟ بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو گے کہ بھائی تیرا بہت بڑا کرم ہے تو نے اٹھا دیا، ورنہ میں تو آج مر ہی گیا تھا۔ ذرا یہ تو بتاؤ آپ کون ہے تاکہ آپ کی دعوت کروں، آپ کو چائے پلاؤں، سمجھ میں؟ تو اس نے اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہے، آپ کون ہیں کہ آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ آج آپ نے میری جان بچائی، سمجھ میں؟ تو اس آدمی نے جو جواب دیا، جو آدمی کی شکل میں تھا، اس کا جواب سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ کہ بھائی شیطان ہو کر پھر آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ مجھے میری جان بچائی؟ تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے، دیکھو کیسا ہے وہ، اگر تو اس وقت اس دیوار کے نیچے دب جاتا تو اللہ جل جلالہ ومن والہ تجھے شہادت کا درجہ دیتے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے شہادت کا درجہ ملے، اس لیے میں نے اٹھا دیا تمہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا انہ لکم عدو مبین، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ سمجھ میں؟ حضرت بات پھر دوسری لائن پر نکل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ کیا ہے کچھ آگے بڑھیں، لیکن اس کو اچھا ہے کسی کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو یہ بھی بہت فائدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، کاتب الوحی ہے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہے، اور صحابی ہونے کے ناطے جو ان کا مقام ہے وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد پڑھنے کے لیے آنکھ نہیں کھلی اور ان کی تہجد رہ گئی۔ سمجھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کمال تھا، حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں۔ سمجھنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل کیا کرتے تھے وہ خود بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، اس وجہ سے کہ اگر ہم جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے سامنے تو بہت تہجد پڑھتے تھے، پھر تہجد کیوں چھوڑ دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت تھی۔ آج ہمارے اندر تو اس کا شوشہ بھی نہیں، ذرا سی عادت بھی نہیں۔ یہاں بیٹھ کر مدرسے میں رہ کر 5 مرتبہ نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سورت ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر ہی جماعت ختم ہو جاتی ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال صحابہ کا یہ احساس تھا، اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب اٹھے تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ آج میری تہجد فوت ہو گئی۔ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، رونا تھا، صحابہ کرام تھے، اتنا روئے کہ اس رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میرا بندہ اتنا رو رہا ہے تو اس رونے کی وجہ سے اس کو تہجد میں جتنا ثواب ملتا تھا، نہیں پڑھی اس نے، لیکن تہجد میں جتنا ثواب ملتا تھا اس رونے کی وجہ سے اس کا ڈبل ثواب اس کو لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کرتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے فرشتے نے ڈبل ثواب لکھ دیا کہ بھائی تہجد نہیں پڑھی لیکن وہ روئے، اور رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ایک مستقلاً مضمون ہے جو انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بتائیں گے۔ ابھی صرف اتنا بتا دوں کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے پاؤں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ذرا سا یوں اگر نکلا اور دیکھا تو ذرا سا لگا ہوا ہے، سمجھنا، ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں اس آنسو کے نکلنے کی وجہ سے پہلا حکم تو یہی ہوگا کہ اس آنسو جس جگہ سے نکلا ہے یہ جہنم میں نہیں جلے گا اللہ کے خوف سے۔ اور جب آنکھ بچ گئی تو اللہ کے یہاں یہ تو نہیں کہ اس کو سزا دو اور اس کو سزا دو، بچ جائے گا، وہ بہت سارے فائدے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے سامنے
خوب رونے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے اعمال کو یاد کر کے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے کہ میں کتنا کوتاہ اور کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو۔ بہرحال یہ دوسری بحث ہے۔ میں یہ کہہ رہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، بہت روئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب ڈبل کر دیا۔ شیطان کو پتہ چلا کہ تو میں نے تو چاہا تھا کہ اس کا ثواب ہی نہ ملے، اس کی جگہ پر تو اس نے ایسا کام کیا کہ ثواب ڈبل ہو گیا۔ دوسرے دن جب تہجد کی نماز کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ سے رہتے تھے، امیر تھے، سمجھ میں آنے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو سوچ میں پڑ گئے، سمجھ میں آنے کہ میرے محل میں، میرے کمرے میں کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی ہے نہیں، اور یہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ اٹھ کے جا کر دیکھا، پوچھا کون؟ تو کہا شیطان۔ اس نے صحیح جواب دیا، شیطان۔ کہا کہ بھئی شیطان تیرا کیا کام؟ کہا کہ میں تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو کہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا کام تہجد کی نماز کے لیے اٹھانا ہے یا تہجد سے غافل کرنا ہے؟ تیرا کام تو غافل کرنا ہے، اٹھاتا کیوں ہے تو؟ سمجھ میں؟ تو اس کو کہتا ہے کہ گزشتہ کل میں نے تمہاری تہجد فوت کرا دی تھی، سلا رکھا تھا، اور تم اتنا روئے کہ تمہارا ثواب ڈبل ہو گیا۔ تو میں اگر آج بھی سوتا رکھوں یا سلائے رکھوں اور تہجد تمہاری فوت ہو جائے تو تم صبح اٹھ کر پھر رو گے، اور رونے کی وجہ سے تمہارا ثواب ڈبل ہو جائے گا، تو تمہارا تو اکاؤنٹ میں نیکیاں ہی بڑھتی چلی جائے گی، اور میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تمہارے اکاؤنٹ میں نیکیاں بڑھے۔ دیکھو کتنا بڑا دشمن ہے۔ دشمن کبھی ہمارے فیور میں رہ ہی نہیں سکتا، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ دنیا میں بھی دیکھ لو، بہت سارے مثالیں اپنے متعلق سوچ لو کہ وہ دشمن ہے، وہ جو اچھی بات بھی کہے گا تو ضرور اس میں کوئی بھید ہوگا۔ تو یہ شیطان ہمارے لیے عدو مبین ہے، ایک تو یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی حرکات کے متعلق، شیطان کی کوشش کے متعلق کہا ان قید الشیطان ضعیفہ۔ شیطان جتنی بھی کوشش کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں طاقت رکھی نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ میں نے بتایا تھا کتنا ہی وسوسہ آ جائے کسی برے کام کرنے کا، اور اس وقت تم ایک ہنٹر مارو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھ میں؟ تو اس ہنٹر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، وہ شیطان جو کوشش کر رہا تھا وہ ساری کوشش کیا ہو جائے گی؟ ختم کر دے گا، اور وہ بھاگ نکلے گا کہ چل جانے دے، آج تو اس سے نہیں بچا تو میرے پاس تو ایک ہی راستہ تھوڑا ہے، اور بھی بہت سارے راستے ہیں، اس راستے سے نہیں ملا۔ تو شیطانی جو وسوسے آتے ہیں، اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، تو سارے وساوس ختم ہو جائیں گی۔ اب تم کہو گے کہ بعض مرتبہ تو وسوسے اتنے آتے ہیں کہ ایک تسبیح نہیں، لا حول، ایک مرتبہ نہیں، 1000 دانے کی تسبیح ہے، 100 دانے کی تسبیح ہے، وہ پوری میں پڑھ لیتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن وہ وسوسہ جاتا بھی نہیں اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو وسوسے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے وساوس من الشیطان، شیطان کی طرف سے، سمجھ میں آئے نہیں؟ دوسرے من الجنت والناس، کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے دل میں ایسے کھوٹے خیالات یا کھوٹی چیزیں وغیرہ کو ڈالتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے ہمارا جو نفس ہے، نفس، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر وقت وہ برے خیالات، بری چیزیں، سہولت کی چیزیں، آسانی چیزیں، اللہ کی نافرمانی کی چیزوں میں اس کو مزہ آتا ہے۔ اس وجہ سے ہر وقت وہ ہم کو برا کام کرنے کا حکم دیا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا،
ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے برائی کا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو نفس جو ہے، جس کو میں نے کل تفصیل بتائی تھی اس روز، کہ جسے ہم دل کہہ دیں، مارو دل نہیں مانتو، سمجھ میں آیا؟ اپنی جان کہہ دیں، من سمجھ میں نہیں آ تو میرا دماغ میں اترتا نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ نفس ہے. گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں بنایا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر سستی کی چیز، ہر بری چیز اس کو اچھی لگتی ہے، اور ہر اچھی چیز سے وہ بھاگتا ہے. نفس کا خاصہ ہے یہ. سمجھ میں آ گیا؟ اگر اس کو کہو کہ بھائی اٹھ کر نماز کے لیے جانا ہے، اٹھنا ہے یا ذرا آرام کریں، تو کہہ رہا آرام کرنے لگا ہے، ٹھہرنا ابھی تو 5 منٹ ہے، 4 منٹ ہوتی ہے تو جاتے ہیں، 3 منٹ ہوتی ہے تو جاتے ہیں، یا کہ آتے آ گیا کہ نہیں، وہ ہر وقت اس کا خیال کرتا ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہے، ہر وہ چیز جس میں اس کا مزہ ہے، اس کو لذت آتی ہے، اس میں وہ آگے ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس مدرسے میں یہ آدمی بہت اچھا ہے، 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 تم بیٹھے ہوئے ہو، وہ تمہارا نفس کہتا ہے یار تیرا تو نام آیا ہی نہیں، تو بھی تو بہت اچھا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو نفس ہر چیز میں الٹا کرتا ہے. اس وجہ سے گزشتہ کل میں نے نفس کی 3 صورتیں بتائی تھی، 3 قسمیں بتائی تھی. ایک کو تو کہا جاتا ہے نفس امارہ، بہت برا حکم کرنے والا، برائی کا حکم کرنے والا، برائی بتلانے والا، ہر وہ برائی کی طرف ہی ہم کو لے جائے گا. اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس نفس امارہ کو سدھارنے کے لیے، اس نفس امارہ کی برائی کو دور کرنے کے لیے، اس نفس امارہ کی سستی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے، طریقے بتائے ہیں. اگر اس راستے اور طریقے پر تم چلو گے تو یہ نفس امارہ اپنی ساری برائی، اپنی ساری سستی، اپنی ساری کمزوری وہ بھول کر تمہارے تابع ہو جائے گا. جس کی مثال میں نے بتائی تھی، بیل کو ریگارڈنگ کرنے کا، گھوڑے کو سدھانے کا. سمجھ میں آئے؟ گھوڑے کو اگر نہ سدھاؤ، زندگی بھر تم اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، لیکن کچھ دن کے لیے اس کو سدھاؤ، سمجھ میں آیا، تو پھر وہ تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا. اور اس کے اوپر جب تم بیٹھ جاؤ گے تو بیٹھنے کے بعد اتنی تیزی سے تمہاری منزل کٹے گی کہ اتنی تیزی سے منزل نہیں کٹتی. 1 گھنٹے میں تم 10 میل چلے جاؤ گے، گھوڑا بھاگتا ہوا چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ہمارا یہ نفس ہے. اس نفس کو جو اگر ہم سدھاریں گے، سدھارنے کے طریقے کیا ہیں وہ بتاؤں گا. اگر سدھاریں گے تو پہلے تو بہت انکار کرے گا وہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ جانے گا کہ یہ مجھے سدھارے بغیر چھوڑنے والا ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو پھر وہ بھی بات ماننا شروع کر دے گا. تب تم کہو گے یار ایسا کہاں ہے؟ تو اس کی بھی مثال بتاؤں تمہیں. 6-7 کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں اسکول گئے تھے، ابا نے بستر دے دیا، بستر دے دیا، تھیلا دے دیا، تو لے کر سیدھے اسکول چلے گئے. ارے ایک نے یوں ہاتھ پکڑا ہوگا، دوسرے نے یوں ہاتھ پکڑا ہوگا، اور تم رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، تھپڑ مار رہا ہوگا، نہیں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. سمجھ میں نے جب جا کر گئے ہوں گے. اور پھر 1-8 سال کے بعد پھر تم نے دیکھ لیا کہ اب تو چھٹکا ہے جی نہیں، تو پھر چلو اب چلنا. دیکھ لیا؟ نہیں دیکھ لیا تو دوسری مثال دوں. یہ مثال میں صرف تمہیں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ تم سوچو. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کچھ صلاح پیدا ہو، لیکن ہم نہ سوچتے ہیں نہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں. تقریر سن لی، ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. نہیں تو جانے دو. ابھی یہ مولانا صاحب علی پور سے آئے، پیدل چل کر آئے، بس میں بیٹھ کر ادھر ادھر کر. یہ چلنے کا جب تم نے شروع کیا تھا بچپن میں، گرے تھے کہ نہیں؟ پڑے تھے کہ نہیں؟ اس سے کسی سے ٹکرائے تھے کہ نہیں؟ ہاتھ پاؤں میں لگا تھا کہ نہیں؟
لیکن اس کے باوجود چلتے رہے تو اس چلتے رہنے کی وجہ سے اب تمہارے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ خود چل کر تم چلنا چاہو تو چل سکتے ہو، کسی کو پکڑنے کی، کسی کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جس وقت گرے تھے اس وقت تمہیں کہا میں تو نہیں چلتا، میں تو گر جاؤں گا، میں تو نہیں چلتا، میرا پاؤں ٹوٹ جائے گا، تو پھر اس صورت میں یہ چل سکتا تھا؟ دو مثالیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ تیسری مثال تو آپ لوگوں کی پسند کی مثال ہے، اس کو تو کیسے آپ بھول سکیں گے؟ آپ میں سے کسی کو سائیکل چلانا تو نہیں آتا؟ ارے سائیکل چلانا تو نہیں آتا، سائیکل چلانا سیکھا ہوگا کہ نہیں؟ گرے ہوگے کہ نہیں؟ کانٹے پر گرے ہوں گے، سائیکل تمہارے اوپر پڑی ہوگی، سمجھ میں آ گیا؟ اور پھر جب ایسا لگا ہوگا، چوٹ لگی ہوگی، تو پھر سائیکل سیکھنا چھوڑ دیا؟ نہ، کچھ بھی لگتا رہے، کچھ بھی ہو، کتنا ہی ڈر لگتا رہے، لیکن مجھے تو سائیکل سیکھنا ہی ہے، اور سیکھتے رہے تو آج ایسے سائیکل سیکھا کہ اب سائیکل کے ساتھ ساتھ اسکوٹر بھی دوڑانے ہو گئے۔ یہ ساری مثالیں میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ نفس کا یہی حال ہے۔ اگر اس نفس کو تم سدھارو گے نہیں، سمجھ میں آ گیا، اور اس نفس کی باتوں کو مان کر تم نفس کی مطابقت اور نفس کی تابعداری کرتے رہے تو جتنی چاہے تابعداری کرتے رہو، نفس کبھی سدھرنے والا نہیں ہے، نفس کبھی نہیں سدھرے گا۔ سوتے رہو، فجر نہیں پڑھتے، فجر کے بعد جماعت کے بعد اٹھو گے، جماعت کے بعد پھر پڑھے رہو تو سورج کے بعد اٹھو گے، سورج کے بعد پھر پڑھے رہو، ناشتے کے بعد اٹھو گے، ناشتے کے بعد پھر پڑھے رہو تو 12 بجے تک اٹھو گے۔ دنیا میں بہت سارے واقعات تم دیکھ رہے ہو، سمجھ میں آنے؟ نفس کبھی سیر نہیں ہوتا، کھلانے میں بھی کہ پیٹ بھر کر کھاؤ تو بھی وہ سیر نہیں ہوتا، اور کھاؤ تو بھی سیر نہیں ہوتا، یہاں تک بھرو تو بھی سیر نہیں ہوتا، اور تھوڑی دیر کے بعد اور کچھ چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد اور کچھ چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد اور کچھ۔ یہ نفس کا خاصہ ہے۔ لیکن اگر اس نفس کو تم سدھارنا شروع کرو تو کچھ دیر کے لیے گرو گے، پڑو گے، لگے گا، سمجھ میں آیا، رونا پڑے گا، جی بھی نہیں چاہے گا، لیکن اگر زبردستی کرتے رہو، یہ ساری مثالیں دیکھ لو، تو اس صورت میں پھر تمہارا نفس جو ہے وہ ساری بری عادتیں چھوڑ دے گا اور یہ چلنا شروع کر دے گا۔ اور آپ حضرت ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، اس لیے کیا سمجھانے کا، لیکن پھر میں بتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، سمجھ میں، ہم نفس کے کنٹرول میں تھے، تو ایسا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، لیکن درخواست بھیجی کہ سر میں درد ہے، میں پڑھنے نہیں آ سکتا، ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی حالت بھی ساتھ میں سوچو، سمجھنا، کوئی بہانہ نہیں۔ اور کیا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن عصر کی نماز میں گلی مار دی، نہیں پڑھنے گئے، عشاء کی نماز میں گلی مار دی، نہیں پڑھنے گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، سمجھ میں، نہ محترم کو پتہ چلا، نہ استاد کو پتہ چلا، اور تمہاری نماز غائب ہو گئی، اور تمہیں بھی کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ نفس تو یہی چاہتا ہے۔ لیکن اگر نفس کو سدھاؤ، نفس کو سکھاؤ اور نفس سے کام لو، تو پھر اس صورت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تم باہر سے سفر سے آئے ہوئے ہوں گے، مگر عشاء کی نماز اگر پڑھی نہیں ہوگی تو دل یہ نہیں چاہے گا کہ سو جاؤ پھر پڑھ لینا، گھر والے تو کہیں گے کہ بیٹا سو جا، 2 بج گئے ہیں، سمجھ میں، صبح کو قضا کر لینا، لیکن اس وقت تمہارا جواب کیا ہوگا کہ اماں بغیر نماز پڑھے نیند ہی نہیں آنے کی، بغیر نماز پڑھے نیند ہی نہیں آئے گی، میں جلدی سے نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ اور اگر بغیر نماز پڑھے تم سو گئے تو دل کوچا مارتا رہے گا، وہ نفس تمہیں کوچا مارتا رہے گا، نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، اور ایسا ہم کو ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہے یا ہمارا دل زندہ ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو نفس کا پہلا کام ہے، فرسٹ سٹیپ امارہ کا، وہ ہر وقت برا کام کرنے کو کہے گا، اچھا کام کرنے کو نہیں کہتا، اور اس کی مثالیں بہت ساری، شرم بھی آتی ہے لیکن آنکھیں بند کر دی، ارے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آنکھ میں یہ ڈالے گا، یاد آ گیا، بند کر دی، وہ اندر سے کوچا مارے گا،
ایک وقت دیکھ لو نا، ایک مرتبہ دیکھ لو، ذرا سا دیکھ لو نا، پھر کل سے پھر بالکل نہیں دیکھنا۔ وہ نفس کہہ رہا ہے کہ اچھی چیز ہے اس کو نہیں دیکھو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اور پھر تم اطمینان سے اچھی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہو، اور پھر اس کے بعد اچھی چیز وہ ہے یا گندی چیز وہ ہے، سب کچھ اس میں دیکھتے چلے جاتے ہو۔ یہ نفس کرا رہا ہے، یہ نفس امارہ کرا رہا ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ لیکن جب ایک مرتبہ تم نے کر دیا کہ مر جاؤں گا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں نہیں دیکھوں گا، تو پھر نفس جو ہے تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ تو ماننے والا ہے ہی نہیں، ہم سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی طرح سے اس میں ابھی تو تم نے جو پڑھا اس میں تو تھا کہ نفس کی اصلاح، اسکول کی تعلیم تو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال کے بعد پوری ہو جاتی ہے، لیکن نفس کی اصلاح جو ہے وہ سالوں سے پوری نہیں ہوتی، مرتے دم تک اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مرتے دم تک اس کی نفس کے پیچھے پڑے رہنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ آدمی میں مولانا صاحب ہو گیا، میں حافظ صاحب ہو گیا، میں علامہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن کس وقت نفس پھر تم کو دھوکہ دے جائے پتہ نہیں چلتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور یہ ابھی اذان کا وقت بتانے لگے گا، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ نفس سانپ کے مانند ہے۔ نفس سانپ کب ڈنک مار دیتا ہے پتہ چلتا ہے؟ ارے اس کے ماہر کو بھی ڈنک دے دیتا ہے وہ سانپ کے مانند ہے۔ ایک سانپ تھا، اسے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ گئی، برف گرا، برف گرنے کی وجہ سے وہ پورا سانپ اکڑ گیا، اور جب اکڑ گیا تو وہ ہاں بھی نہیں کر سکتا، سانس بھی نہیں کر سکتا، کاٹ بھی نہیں سکتا، تو بیچارے کو رحم آ گئے کہ اللہ کے مخلوق ہے، چلو میں ذرا اس کو لے جاتا ہوں۔ لے گیا اور لے جا کر اس کو گرمی دی، ہیٹ دی، کپڑا ڈالا، لحاف ڈالا، اور اس وجہ سے اس کے اندر میں ذرا سی طاقت آ گئی۔ طاقت آ کر وہ کھوڑنے گیا تو وہ اپنی عادت تھوڑا بھولے گا، پھٹ سے اس نے اس کو ڈنک مار دیا، سمجھنا ہے؟ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس وہ کیا ہے، سانپ کے مانند ہے، کبھی اسے غفلت میں نہیں رہنا، کبھی نہ کبھی وہ کیا ہے، وہ ڈنک مار ہی دے گا۔ اس وجہ سے مرتے دم تک اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مرتے دم تک اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو۔ جب اصلاح کرتے کرتے نفس کی اصلاح ہو جائے گی تو اب تمہارا نفس دوسرے درجے پر پہنچ جائے گا۔ اسکول میں الف بے جا کر تختی ہوگا نا، ایک ریکڑو، دوسرا بگڑو، تگڑو، چوکڑو، لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو، سمجھ میں آئے نا؟ 100 مرتبہ لکھو گے تب پھر تم صحیح طور پر ایک لکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے کچھ ابتدائی معمولات ہے، وہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو پھر آگے چلیں گے۔ وہ ابتدائی معمولات پرسوں چھوٹے تھے، آج وہیں سے شروع کرنا تھا، لیکن پھر یہ دوسری بات ذہن میں آ گئی تو چلو یہی بتا دے۔ اب دوسری کیٹیگری میں آپ آ گئے، آپ کا نفس دوسرے نمبر پر آ گیا، اور دوسرا نمبر ہے لوامہ، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی گناہ کرو گے تو وہ ملامت کرے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا کرو گے تو کہے گا بہت اچھا کیا تم نے۔ یعنی اب دونوں کیٹیگری میں وہ اچھی اور بری کو سمجھ کر اچھے برے کے اوپر وہ کچھ کہنے لگا۔ نفس تمہارا ہوتا ہے نا، جب آدمی پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کا دل اسے کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر دل کی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو پھر دل بھی کہنا چھوڑ دیتا ہے کہ کیا آج ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن دل میں کوئی خیال آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے کہ ماننے کا ہے نہیں، اس کو کہنے سے فائدہ کیا۔ لیکن اگر مان لیتے تو وہ کہتا رہتا۔ یہ دوسرا درجہ تھا نفس لوامہ کا، سمجھ میں نے؟ اب بھی اگر اصلاح کرتے رہو اس کی، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، عجب نہ کرو، تکبر نہ کرو، یہ ساری چیزیں کرتے رہو، تو اب یہی نفس تیسرے درجے پر پہنچ جائے گا، اور اس کا نام ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس۔
اب یہ اللہ کے نام پر اس کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کے ذکر پر اس کو اطمینان ہوتا ہے، نماز پڑھنے پر اس کو اطمینان ہوتا ہے، پیسے کو اللہ کے راستے میں دینے پر اطمینان ہوتا ہے۔ ابھی تو پیسے لینے میں اطمینان ہو رہا ہوگا، لیکن اس وقت پیسے اللہ کے راستے میں دینے پر خوشی ہوتی ہے، سمجھ میں کہ چلو ہم نے یہ کام کیا۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اور جب نفس مطمئنہ ہے تو اس کا درجہ قرآن پاک میں بتا دیا ہے۔ نفس لوامہ کا یا کیا کہتے ہیں اسے، نفس امارہ کا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اسی طریقے سے نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سمجھ میں فرشتے آ کر کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ چلو اگر ابھی آئے چلو یار، جب شادی کرنی باقی ہے لیکن اس وقت چلو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی خوش وہ بھی خوش، اللہ بھی خوش تو بھی خوش، اور وہ سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ تو یہ ساری تفصیل جو میں نے بتائی نفس کی بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو ہمارے لیے دشمن تو بنایا ہے، لیکن اس کو سدھانے کی طاقت ہمیں دی۔ اگر ہم سدھا لیتے ہیں تو فرسٹ گیرج سے دوسرے گیرج پر تیسرے پر آ کر وہ اس میں اصلاح ہو جائے گی، اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے گی تو جیسے گھوڑے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ تو کتنا بھاگتا ہے، تو اسی طریقے سے نفس کی جب اصلاح ہو جائے گی، اور نفس کی اصلاح کے بعد ایک ضرب لگاؤ گے اللہ اکبر، ایک ضرب لگاؤ گے اللہ اللہ، سمجھ میں آیا، تو وہ اللہ کے انوارات جو ہوں گے وہ ساری جگہ پر چھا جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا فائدہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے بزرگانوں نے ہمارے لیے نفس کی اصلاح کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہے۔ ابھی کتاب میں تو آپ نے پوری تفصیل سنی بہت سارے کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے اپنے شیخ سے بیعت ہیں، اور تمہارے شیخ نے تم کو جو ابتدائی معمولات بتائے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر میری بات کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے جو اپنے مشائخ ہیں، اور تمہارے مشائخ نے بیعت ہوتے وقت جب تم بیعت ہوئے تو یہی ارادہ کیا تھا کہ ہم نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو بہت مبارک، بڑا اچھا خیال ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بیعت ہونے کے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے، بغیر کیے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو بغیر کیے فائدہ ہو جائے یہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسکول نہ جاؤ گے، گھر میں بیٹھے رہو گے تو تعلیم حاصل ہو جائے گی؟ سائیکل پر بیٹھے ہوگے نہیں، پیدل نہیں لگاؤ گے تو سائیکل چلاتے ہو جاؤ گے؟ نہیں، کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے تمہارے شیخوں نے تم کو جو ابتدائی معمولات بتائے ہیں وہ ابھی ابتدائی معمولات پاسے رانی پہلی پونی گجراتی میں کہتے ہیں اسے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یعنی ابتدائی معمولات ہے۔ اسکول میں جانے کے بعد ک کھ گ گھ 1 2 3 4 یہ جو سکھلایا جاتا ہے نا، اس کو گھسنے کا کہ بس اس کو گھستے رہو لکھتے رہو، 1 سال ہو جاتا ہے تب جا کر وہ کیا لکھنے کے کچھ قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابتدائی معمولات ہے جو تم کو تمہارے مشائخ نے بتائے ہیں، اس کو پوری پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دو۔ ہم کرتے نہیں ہیں، سستی آتی ہے۔ جیسے اسکول جانے والا لڑکا اسکول نہیں جاتا، اس کو سستی آتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح اس میں بھی ہمیں سستی آتی ہے کہ کیا کرے تو کیا، نہیں کرا تو کیا۔ ایک طریقہ چھوڑنا پڑے گا اگر تم کو کچھ حاصل کرنا ہے تو، یعنی اللہ جل جلالہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننا ہے، تو تم کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت کی ابتدا ہے یہ ابتدائی معمولات۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے اپنے مشائخ ہم کو بہتوں کو ہوتا ہے ایسا کہ شیخ نے پڑھنے کو بتایا ہے لیکن چھوڑو جانے دو، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ اور تم نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے، ہمیں سائیکل سیکھنا ہے،
تو پھر گرے پڑے اٹھے مٹھے پیسے دینے پڑے کرائے کی سائیکل لانا پڑے سب منظور، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے ابتدائی معمولات کو کسی حالت میں جتنا جس نے بتایا ہے وہ کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے درود شریف کی کثرت اور تیسرا ہے استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو اس بہت کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دل میں نور پیدا کر کے خود تمہارے دل میں بات ڈالے گا کہ اب بیعت ہونا چاہیے، فلانے سے بیعت ہونا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آنے؟ ابھی تو ہمارا جی بیعت کے نام سے ہی بھاگتا ہے کہ نفس جانتا ہے کہ اگر بیعت ہو گیا تو پھر 5 وقت کی نماز پڑھائے گا، روزہ رکھوائے گا۔ سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے ابتدائی معمولات کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابتدائی معمولات ہر ایک کے الگ الگ ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے تصوف میں 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شہروردیہ، سمجھ میں آئے؟ جیسے فقہ میں 4 طبقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ہر ایک کے طریقے، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے۔ اس طریقے سے اس میں بھی ہے، چاروں صحیح ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ چاروں طریقے میں حنفی طریقے پر نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز صحیح، شافعی ہو شافعی طریقے پر نماز پڑھو گے تو نماز صحیح، حنبلی ہو امام احمد بن حنبل کے طریقے پر نماز پڑھو گے تو نماز صحیح، اور اسی طریقے سے کیا ہے چوتھا طبقہ کون سا؟ مالکی طریقہ، مالکی طریقہ کا پڑھو گے تو صحیح ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جس خاندان میں جس طریقے میں آپ لوگوں نے بیعت کی ہے، چاہے چشتیہ میں کی ہو، چاہے تو نقشبندیہ میں کی ہو، چاہے تو قادریہ سلسلہ میں کی ہو، چاہے شہروردیہ سلسلہ میں کی ہو، اور تمہارے شیخ نے تم کو جو معمولات بتائے ہیں، جس طریقے سے بتائے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دو۔ اصل کام ہے کرنے کا، جب تک آدمی حرکت نہیں کرتا اس میں برکت نہیں آتی۔ اور ہم لوگ ابتدائی معمولات بھی نہیں کرتے، سستی آ جاتی ہے، کھانے میں سستی نہیں آتی، سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک مرتبہ ہم نے شیخ سے کہا کہ حضرت وہ سستی آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ کھانے میں اور سونے میں سستی آتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے، کھاتے کھاتے سست نہیں ہو جاتے؟ کون کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کہتے ہیں اس میں نہیں آتی، کہتے جب اس میں نہیں آتی تو اس میں کیوں آتی؟ سمجھ میں؟ تو کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے معمولات کے جو بھی تم کو تمہارے شیخ نے جو معمولات بتا رکھے ہیں اس کو، اور جن کا کوئی شیخ نہیں ہے ان کے لیے ہے کہ وہ بیعت ہو جائیں، اور بیعت ہو کر چاروں سلسلے میں سے جس سے چاہے بیعت ہو۔ اور کس سے بیعت ہونا چاہیے، بیعت ہونے والوں میں کیا چیز ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے، آگے آئے گی تو اس وقت بتاؤں گا۔ آج وہ ساری چیزیں ایک ساتھ تو نہیں بتائی جا سکتی، سمجھ میں آنے؟ لیکن یہ بیعت ہونے کا ارادہ بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ تم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس کے لیے ابتداً ضرورت ہے کیا ہے؟ بیعت ہونے کی۔ تم کو جب چائے پینے کا ارادہ ہوگا تو اللہ سے مانگتے ہو کہ اللہ گرما گرم انزل علینا مائدۃ من السماء، گرم گرم چائے اتار دے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دودھ لانا پڑے گا، شوگر لانی پڑے گی، چائے لانی پڑے گی، گیس لانا پڑے گا، تب جا کر چائے بنے گی۔ اب جب تم نے چائے کے لیے شوگر لائے تو نفس خوش ہوا، واہ واہ چائے ملنے والی ہے، دودھ تو آ گیا، کھانڈ بھی آ گئی، شوگر بھی آ گئی، چائے بھی آ گئی، اور وہ بن رہی ہے، سمجھ میں آئے نا؟ تو اس طریقے سے یہ ابتدائی معمولات ہیں، اس کو کیے بغیر آدمی آگے نہیں پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے جو تمہارے معمولات ہیں، جس درجے کے بھی معمولات ہیں، اس معمولات کو پوری طریقے سے کرو۔ تو میں ابھی یہ بتا رہا تھا کہ جب تک تمہیں ابھی کسی سے بیعت نہیں ہے، ہم لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، سنتے رہتے ہیں اور پھر کان میں سے ادھر سے ادھر نکال دیا، اور پھر جہاں ویسے تھے ویسے ہی ویسے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سنتے رہو، لیکن اگر دل میں ٹھان لیا ہے کہ ہم سنتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں تو اچھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ جب تک تم خود ہی طے نہیں کرو گے، جب تک تم خود ہی ہمت نہیں کرو گے، کوئی تم کو نہیں بڑھا سکتا۔ بلکہ بیعت بھی ہوگی، میں کہہ دوں کہ اگر جبریل بھی آ کر تمہاری اصلاح کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی،
تم ہی نہیں چاہتے ہو تو پھر کون چاہے گا؟ پہلے تو تم چاہو کہ مجھے تو کچھ کرنا ہے، سمجھ میں؟ اگر تم پڑھنا ہی نہ چاہو تو شیخ الحدیث آ کر بھی پڑھائے گا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور اگر تمہیں ارادہ کر لیا ہے تو ایک ادنا سا مولوی بھی تم کو الف بھی پڑھائے گا تو پڑھنا شروع کر دو گی۔ یہ ساری مثالیں میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہم کتنی کمزوری میں ہیں، اور کمزوری میں رہنے کے بعد کمزوری جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ بتاؤ کرنا ہے یا نہیں؟ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کون سے راستے پر چلنا ہے، چشتی پر، نقشبندی پر، سہروردی پر، یا کیا قادری پر، وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو ابتدائی معمولات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آج جو لوگ ذرا سے دیندار ہیں وہ تو کبھی نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسرے ہیں نہ تو تسبیح کی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ سب جانتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے۔ اور ان اکابرین کو تو پوچھوں رات کو سونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہیں پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ سنا ہے تم لوگوں نے؟ توہین نہیں کر رہا تھا میں، سمجھ میں آیا؟ کل جمعہ ہے، غسل سنت طریقہ کے مطابق، غسل تو ہم سب کریں گے لیکن سنت طریقہ کے مطابق غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، سمجھے؟ دورے والوں کو خاص طور پر جمعرات کو بتاتا ہوں، اور جمعہ کے بعد سنیچر کو پوچھتا بھی ہوں کہ بتاؤ سنت طریقہ کے مطابق کس نے غسل کیا؟ تو کچھ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا۔ ارے بھائی تم نہیں کرو گے تو کون عمل کرے گا؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے معمولی طور پر یہ پہلا کلمہ ہے، تبلیغ والے تو جانتے ہی ہیں، پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، صبح کی نماز کے بعد یاسین شریف ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، کم سے کم روزانہ 1 پارہ، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور پھر اس کے بعد رات کو سونے کے اعمال وغیرہ ہیں، یہ ابتدائی معمولات ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ ہر ایک شیخ کے اپنے اپنے الگ الگ معمولات ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ تو جب بیعت ہوتے تھے تو 300 مرتبہ پہلا کلمہ، 300 مرتبہ پہلا کلمہ، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ، 300 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف، یہ 300 ہے۔ لیکن اب 300 مرتبہ کہیں تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی 100 مرتبہ ہی 100 سے شروع کرو، ہو سکتا ہے کہ دل میں زیادہ جوش اور شوق پیدا ہو تو پھر 300 پر آ جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نے ارادہ کر لیا ہے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق اور محبت پیدا کرنے کا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے جو گناہ ہے، خاص کر کے گناہ کبیرہ، کم سے کم ان گناہ کبیرہ سے تو حتی الامکان ہر وقت بچنے کی کوشش کرو، اور گناہ صغائر جو ہیں اس سے بھی، سمجھ میں؟ پھر اخلاق عادات کا سدھرنا ہے، پھر اپنے اعمال کا سدھرنا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ساتھ میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور ایک ساتھ آپ لوگ بھی اس کو نہیں کر سکتے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اور جھوٹ اپنی جگہ پر، گالی اپنی جگہ پر، حرام کھانا اپنی جگہ پر، بتاؤ تو وہ فائدہ کیا کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑو، اور گناہوں کو چھوڑنے کے بعد کچھ وقت نکالو، 24 گھنٹے میں سے کم 2 گھنٹے نکالو کہ اس 2 گھنٹے میں خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے وغیرہ، اور نہیں تو آدھا گھنٹہ، یا تو ہر نماز کے وقت 15 منٹ، 1.25 گھنٹہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے 15 منٹ، کچھ بات نہیں کرنا، موبائل بند رکھنا ہی نہیں، یا اس کے سوئچ آف کر دو 15 منٹ کے لیے، اور 15 منٹ کے لیے کہیں پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف پورے دھیان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لو لگا کر کرنا شروع کرو۔ شروع میں مشکل ہوگی، دل بھی نہیں چاہے گا، گھبراہٹ بھی ہوگا، لیکن پھر جب دل میں نورانیت پیدا ہو جائے گی تو 15 منٹ کیسے پوری ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور جب کیا مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو اس صورت میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولتے رہتے ہیں، کس وقت 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں ارے وقت بھی ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دل اس میں مشغول ہو جاتا ہے،
تو پڑھنے میں جب ہمارا دل مشغول ہو جائے گا تو قرآن پڑھتے چلے جاؤ تو میں نے تھکان بھی نہیں لگے گی. اور یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو ابتدائی معمولات جو بھی ہو ان کو پورا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اس کی رضا اور محبت نصیب فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اذان کی تیاری